بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صراط مستقیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت علی ناز۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ محمد سعید قادری صاحب، جو اہل سنت پنجاب کے سینئر رہنما ہیں اور خطیب ہیں اور بڑے معروف وائز ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالمی شہرت یافتہ سفیر امن سید اسد بخاری صاحب آف لاہور، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ جناب فضل الرحمان حیدری صاحب۔ تو آج ان سے ہم جانیں گے اپنے پروگرام میں کہ مسلم امہ جو ہے اس وقت فل بٹا فل یعنی کہ کل تنزلی کی طرف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا دین سچا دین ہے، کامیاب دین ہے، یہ وہی دین ہے جو پوری کائنات کے اوپر اس کی حکومت ہونی ہے اور اس کی حکومت رہی بھی ہے۔ آج مسلم امہ جو ہے پستی کا شکار کیوں ہے، زوال پذیر کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سب سے پہلے اس حوالے سے سوال کروں گا حافظ محمد سعید قادری صاحب سے۔ حافظ صاحب، یہ بتائیں ہمارا دین جو ہے وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ دین سے دوری جو ہے وہ اس کی وجہ تو نہیں بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کچھ اسی طرح سے ہے کہ ہم لوگ وہ علامہ اقبال کا جو ایک شعر ہے، میں اس سے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کا جو پیغام اللہ کا ہماری طرف آیا تھا، ہم نے اس کو بلا دیا کہ قرآن ہماری رہنمائی ہر فیلڈ کے اندر کرتا ہے۔ تبیان لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہر چیز کا اس قرآن مجید میں بیان ہے۔ جب ہر چیز کا بیان ہے تو ہمیں پھر اس قرآن سے تلاش کرنا چاہیے، جس طرح کہ امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا۔ اب وہ کیسے ڈھونڈ لیا کرتے تھے؟ وہ ان کو معلوم تھا، کیونکہ ان کے تو سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا نا، کہ قرآن سے لگاؤ جو تھا ان کا، نمبر ایک سب سے پہلے قرآن سے لگاؤ جو ہمارے سلف صالحین کا تھا وہ ہمارا نہیں رہا۔ وہ میسیج جو ہمیں آج سے 1400 سال قبل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ہم پر پہنچایا، اس میسیج کو ہم نے یکسر پس پشت ڈال دیا ہے۔ وجہ صرف اتنی سی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات بینات کی اگر تلاوت کی جائے تو کامیاب لوگوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے کس پہ؟ غیب پہ، اور اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، اور فرمایا جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کے صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد چل کے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آگے پھر اللہ نے اوصاف بیان فرمائے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ پہ نازل کیا اور جو آپ سے قبل نازل کیا وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ جب یہ اوصاف بیان کر دیے تو اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت والے ہیں، اور فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر ہم انہی چند آیات ہیں انہی پہ غور کر لیں کہ کامیاب لوگ ہیں کون؟ کامیاب لوگ وہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھنے والے، ان کا ایمان اس قدر پختہ ہونا چاہیے کہ اس ایمان کو کوئی بھی دنیا کی طاقت کمزور نہ کرنے پائے۔ جب ایمان کی پختگی آ جائے گی اس کے بعد پھر عمل بھی آنا چاہیے۔ ایمان ہے صمیم قلب کے ساتھ مان لینا، اور اس کے بعد پھر عمل کرنا۔ عمل کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔
نماز سے ہماری بڑی دوری ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، کون سی صفت اپنانی چاہیے، وہ صفت ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا، لوگوں کے درمیان اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کا احساس کرنا، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کے دست کو کشادہ کرنا۔ تو عزیزان گرامی قدر، بات صرف اتنی سی ہے کہ کامیابی اگر یہ امت چاہتی ہے تو انہی آیات بینات کو اگر قرآن کو کھول کے پڑھ لیا جائے تو آج پھر کامیابی ہمارے قدم چوم سکتی ہے، آج پھر کامیابی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ ہمارے اسلاف جنہوں نے اس دنیا کے اوپر حکمرانی کی، انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہ صرف میں کامیاب ہو جاؤں، انہوں نے کیا تھا کہ امت مسلمہ کامیاب ہو جائے اور اسلام کا پرچم بلند ہونا چاہیے۔ آج صرف اور صرف بات یہ ہے کہ نفسا نفسی کا عالم آ چکا ہے۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ذات اونچی ہو جائے، حالانکہ اونچی ذات تو صرف اس رب العالمین کی ہے۔ جب اس رب العالمین کی ذات کو اونچا مان لیا، جب کہہ دیا اللہ تعالی، جب وہ تعالی ہے تو پھر اپنی ذات کی ہمیں نفی کرنا پڑے گی۔ اتنا تھوڑا ہے کہ اس ذات نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے، اتنا تھوڑا ہے کہ ہم اس ذات کے پیارے محبوب کے در کے گدا ہیں۔ یہی گدائی، اس در کی گدائی بڑی اعلیٰ چیز ہے اور بڑا اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ لہٰذا کامیابی ہماری قرآن اور احادیث اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کے اندر جڑی ہوئی ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ میں سفیر امن سید اسد رضا بخاری صاحب سے مخاطب ہوں کہ سید صاحب یہ بتائیں کہ حکم ملا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، تو کیا مسلم امہ جو ہے اس نے اللہ کی رسی کو چھوڑ تو نہیں دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین۔ واجب الاحترام، قابل قدر شوکت ناز صاحب، جس چینل کے توسط سے آپ نے ہم سب کو یہاں انوائٹ کیا، ہم آپ کے مشکور ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ جو نیک کام اور نیک مشن آپ نے اپنایا ہے، خداوند عالم آپ کو اس میں ترقی عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت گفتگو میرے قابل قدر واجب الاحترام علامہ صاحب نے فرمائی۔ میں ایک دو باتیں انہی کے حوالے سے ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں۔ بات انہوں نے فرمائی ہے کامیابی کی، یعنی ہمارے لیے اصل زینہ جو ہے وہ ہے کامیابی۔ اب خداوند عالم پورے قرآن میں مخاطب ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، بے ایمانوں سے قرآن مخاطب ہی نہیں ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ بڑی مزید انہوں نے بڑی خوبصورت صفتیں بتائیں قرآن کے مطابق، سبحان اللہ، کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑا کمال راز چھپا ہے، کیونکہ پورے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم صرف ایک دفعہ ہے، باقی جتنا بھی ہے قائم کرنے کا حکم ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ اور اس کے بعد جو صفت بیان کی کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں قرآن ہمیں بتلا رہے ہیں، جو واجب الاحترام قابل قدر نے فرمائی ہیں، اور پھر تنزلی کا سبب بتایا ہے، اور پھر وہی رونا جو ہم میں سے ہر بندہ رو رہا ہے بیٹھا ہوا کہ بھی ایسا کیوں ہے، ہم کہاں تھے اور ہم کہاں کے کھڑے ہوئے۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو بنیادی چیز چھپی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر میں اس لیول پہ پہنچ گیا کہ میرے کردار اور گفتار میں ذرہ برابر کا فرق نہیں رہ گیا، پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں مخلوق خدا کو اور خصوصاً غیر مسلم کو یہ بتانے کا حق نہیں رکھتا میری سرکار کیسے ہیں۔ پھر دنیا مجھے دیکھ کے کہے اگر یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، ان کا مصطفیٰ کیسا ہوگا۔ میری سرکار کو انٹروڈیوس کرنے کا، دنیا تک سرکار کی حقیقت پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہم خود ہیں۔ بار بار امت مسلمہ امتی 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 تکرار کے ساتھ اظہار پسند فرمانا یقیناً ایسا ہی ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی ایک یہ جو واجب الاحترام کی بات تھی، اور اسی سے میں آپ کی بات کو بھی ملاؤں گا۔ دیکھیں، میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک والد محترم، مثلاً آپ کو لے لیتے نا صاحب، ایک والد محترم آپ ہیں، ایک والد محترم میں ہوں۔ ہم ایک اسکول میں ہم دونوں اپنے بچوں کو ایڈمٹ کرواتے ہیں۔ آپ کا بچہ تھوڑا سا آپ کی محنت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے سارا دن
کام کاج کو دیکھتے ہوئے، ان معاملات کو دیکھتے ہوئے محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا باپ بڑی محنت سے میرے لیے کما کے لاتے ہیں، مجھے اسکولنگ کروا رہے ہیں، مجھے ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، مجھے کالج پڑھائے گا، مجھے یونیورسٹی لے کے جائے گا۔ آپ کا بچہ آپ کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے آپ کو کہنا ہی نہیں پڑتا، وہ بڑی محنت کرتا ہے اور رزلٹ کیا نکلتا ہے، وہ ٹاپ آتے ہیں۔ میرا بچہ چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں میرا باپ اگر مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، کوئی میرے اوپر کون سا احسان کر رہا ہے، ہر ایک کا باپ ایسے ہی کرتا ہے۔ میرا بچہ کیا کرتا ہے، کوتاہی اور نااہلی کر جاتا ہے، اور اس کوتاہی اور نااہلی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بچہ میرا فیل ہو جاتا ہے۔ یہ واجب الاحترام ہمارے جو آج تشریف فرمائے ہیں قابل قدر نعت خان ثنا خان، خوبصورت انشاءاللہ ان سے ہم ثنا خانی بھی ضرور آپ سے کہیں گے کہ ہمیں سنوائیے۔ تو یہ فرض کرو اس اسکول کے پرنسپل ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، چونکہ آپ کا بچہ تو ٹاپ کر گیا، فرسٹ آ گیا، آپ تو پورے علاقے میں، معاشرے میں، خاندان میں جگہ جگہ سینہ چوڑا کر کے کہہ رہی ہیں میرے بچے کی کیا بات ہے، میرے بچے کی کیا بات ہے، میرے بچے جیسا کسی کا بچہ نہیں۔ جبکہ میں چونکہ علاقے میں ایک نام ہے، میں پرنسپل صاحب کے پاس پہنچا، میں نے کہا واجب الاحترام میرا بچہ فیل ہو گیا، بچے نے محنت نہیں کی، بچے نے میرے مقصد کو نہیں سمجھا، بچے نے میرے درد کو نہیں سمجھا، بچے نے میری محنت کو نہیں سمجھا، بچے نے میری اتنی کاوش کو نہیں سمجھا، بچے نے میں نے جو بچے پہ انویسٹ کیا اس نے نہیں سمجھا، بچہ فیل ہو گیا۔ میرا ایک نام ہے علاقے میں، آپ پرنسپل ہیں اسکول کے، آپ شفقت کیجئے، بچے کو پاس تو کر دیجئے۔ انہوں نے کہا سید صاحب دیکھیں آپ ہیں سید، آپ اصل میں سید ہی سردار ہوتے ہیں، میں آپ کے ایز اے سید آنے اور ایک آپ کی نسبت بہت اعلیٰ ہے، نسبت کے مطابق میں اتنی رعایت کر دیتا ہوں، آپ کے بچے کو ریاتی پاس کر دیتا ہوں۔ اب کیا ہوا، اسی مثال کے ذریعے میں محشر کے دن کا ایک چھوٹا سا ایک جھلک آپ کے چینل کے توسط سے اپنے ناظرین و سامعین کو دکھانا چاہوں گا۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے جناب علی جو فرما رہے تھے، یا جو آپ کی کاوش ہے، یا جو اس وقت امت مسلمہ کی ضرورت ہے، اللہ کرے ہم وہ لفظی امتی پہ پورا اتریں، کہیں یہ نہ ہو ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محشر کے دن اللہ کو کہنا پڑے انہیں پاس کر دے، انہیں پاس کر دے، انہیں پاس کر دے۔ حالانکہ میری اور آپ کی سرکار کو یہ کہنا چاہیے میرا خدا میرے دیکھ کمال کتنے ہیں، جناب نوح، جناب ابراہیم، ہماری جد جناب اعظم، آئیے ہم آپ کو سچے دکھاتے ہیں۔ آپ کے بھی سچے تھے جو کہنا مان کے آپ کی کشتی پہ سوار ہوئے، ہم بھی آپ کو سچے دکھاتے ہیں۔ اور یقین جانیے اس وقت جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا، اس آیت کو میں تفصیلاً کھولوں گا تو ہمارا پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا۔ یؤمنون بالغیب اس وقت ہم پہ فٹ آتا ہے، بھلا کیسے؟ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ اگر سرکار کے دور میں ہم ہوتے اور سرکار کی اگر ہم مان رہے ہوتے تو ہمارا معیار اور ہوتا۔ اس وقت سرکار ظاہراً ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہیں، مگر وہ ہیں، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ وہ حبیب خدا ہیں، اس لیے وہ ہیں۔ اگر ہم ان کو غیبت میں اس طرح مانتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارا معیار بدل جائے گا۔ لو جی میں آپ کے سوال پہ آ گیا، میں نے قابل قدر کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھایا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ میرا دل چاہ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات اور کرتا جاؤں۔ آپ کا پروگرام بڑا خوبصورت ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ دیکھیں ہم سب واقف ہیں صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ اب مستقیم کو ساروں نے جو ترجمہ کیا اکثر علماء نے میری آنکھوں سے گزرا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے بات ہو، کیونکہ یہ نہیں کہنا چاہیے عقل کل ہوں اور جو میں نے پڑھا ہے تو بس وہی سب کچھ ہے، نہیں، اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں یقیناً مخلوقات بڑی بڑی تحقیقات میں مصروف ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ سیدھا راستہ۔ اب اس میں نے جو عرفاء اور کمال صاحبان کردار کی جو گفتگو اور ان کی کتب کا مطالعہ کیا ہے، میں آپ ان افراد کی موجودگی میں ایک جملہ دینا چاہوں گا۔ یہ سیدھا راستہ صرف نہیں، یہ ہے استقامت والا راستہ، مستقیم راستہ، یعنی جو عہد کیا عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھامے جانے والا راستہ، یعنی اسے ہٹنا نہیں۔ یعنی دیکھیں میں ایک بات اکثر کیا کرتا ہوں، عالم صاحب بھی تشریف فرمائے اور قابل قدر ثنا خان بھی ہیں، آپ بھی ہیں، شوکت ناز صاحب، دنیا کہتی ہے ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، سوری ٹو سے ایسا نہیں ہے۔ ہم سب عہد کر کے آئے ہیں اور ہم سب کو نبھا کے جانا ہے، ہم خالی ہاتھ نہیں آئے۔ ہمیں ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑی ڈیوٹیاں ہیں۔ تو اسی ضمن میں آپ کو کہوں گا یہ استقامت والا راستہ، یہ کھڑے ہونے والا راستہ۔ مثلاً اب کیسے ایک جملہ اور انہوں نے بڑا خوبصورت فرمایا، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس پہ بات کر کے پھر یہ آتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ پہ ایمان۔ اللہ پہ ایمان کیا ہے؟ اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کے سامنے ظاہر کروں گا۔ دیکھیں میرے سامنے میرا موبائل پڑا ہے، میں اس موبائل پہ گوگل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے میں ہر غلاظت نجاست دیکھ سکتا ہوں، مگر میرا آپ 3 بندوں پہ ایمان ہے۔ میں آپ کی جہاں ایمان ہے وہاں شک نہیں ہوتا، میرا آپ 3 بندوں پہ ایمان ہے۔ میں آپ کو آپ پر ایمان رکھتے ہوئے میں اس کے اندر غلاظت نہیں دیکھوں گا۔ کیوں؟
آپ ہو سکتا ہے کوئی سید زادہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے بیٹھ کے، اور دیکھو یار یہ موبائل پہ بیٹھ کے کیا حرکتیں کر رہے تھے، یا بیٹھے بھی کیسی غلیظ حرکتیں کر رہے تھے. نہیں، میرا آپ پہ شک نہیں، اور یقین جانیے بار بار ہماری نسلیں در نسل یہی سن رہی، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ. اللہ پہ ایمان وہی لا سکتا ہے یقیناً جس کی تنہائی پاکیزہ ہو. جو پاکیزہ ہو وہ اللہ پہ ایمان، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں، یہ کیمرہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں تو بڑے سوٹڈ بوٹڈ بڑے سیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے، ہمارا ایمان ہے اس کیمرے پہ، ہمارا شک نہیں. میں نہیں، اللہ پہ ایمان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان حرام اور گناہ سے بچ جائے، ان چیزوں سے ہاتھ ہٹا لے. یہ نہ کرے کہ شفیع مذنبین ہیں، ہماری شفاعت فرما دیں گے، سرکار بیٹھے ہیں، گناہوں کی معافی مل جائے گی. کوشش کیجئے میری سرکار کو ایسا پیش کیجئے اپنا آپ کہ سرکار ہم سب پہ فخر کریں. میری امت تو دیکھیے، میں جو کہتا تھا امتی امتی امتی، میری امت تو دیکھیے. اور کیا سرکار کا سینہ ٹھنڈا ہوگا اگر واقعتاً ہم نے آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات بلا کر. دیکھیں ایک اور بڑی اہم بات آپ کے چینل 3 کے توسط سے، اور میں ان واجب الاحترام قابل قدر مہمانان کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، یقین کیجئے ہماری لڑائی آج کی نہیں، ایک دوسرے مسلم امہ کی غیر مسلموں سے ہم لڑائی میں، ہمیں ملا کیا ہے؟ نتیجہ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی نتیجہ نہیں ملا سوائے شرمندگی کے، سوائے پسماندگی کے، سوائے غربت کے، سوائے لوگوں کے تانے سننے کے، ہمیں کچھ نہیں ملا. بہتر یہ تھا جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ایک محشر کا دن آئے گا، تو ہمیں سب سے بہترین ہمارے پاس سولوشن تھا، جب ایک عدالت لگے گی تو ہمیں تو کسی نے فیصلہ کرنے کا نہیں کہا بھئی آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، میں آپ کا ذمہ دار. اکیلی قبر میں جانے والا بندہ اپنا خود ذمہ دار ہے. ڈاکٹر اقبال کا شعر انہوں نے بڑا خوبصورت پڑھا، ان کا ایک جملہ میرے سامنے آ گیا، بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے، وہ فرماتے کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن. یقین جانیے اللہ کی رسی کو ہم اس لیے چھوڑ چکے ہیں، توڑ چکے ہیں، یقین کیجئے، اور بھول چکے ہیں. ہم اس میں پڑ گئے ان کے سوٹ کیسے ہیں، ان کی ٹوپی کیسی ہے، ان کا موبائل کیسا ہے. یار یہ میرے ٹاپک نہیں، خداوند عالم نے ایز اے مسلم، ایز اے کلمہ گو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے، خداوند عالم نے اگر ان کو دیا ہے تو خداوند عالم انہیں اور عطا کرے. میں کون ہوتا ہوں؟ مجھے کس نے حق دیا کہ میں چیک کروں ان کے پاس پیسہ کہاں سے، یہ مال کا. یہ میرا ٹاپک نہیں. میرا یہ تھا میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیوں آیا تھا دنیا میں، میرا مقاصد کیا تھے، میں نے کتنا عرصہ جینا ہے، اور جب میں جاؤں گا جن کے سہارے میں دنیا میں زندہ ہوں، کیا یہ سہارا میرا آگے ہوگا؟ قطعاً نہیں. ان سب نے مجھے ڈیڈ باڈی میت کہہ کے چھوڑ دینا ہے. کسی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. جس نے تعلق ہمیشہ سے میرے ساتھ رکھنا ہے وہ وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے حبیب کی خاطر سب کچھ بنا ڈالا. تو اب اللہ کی رسی کو بہترین طریقے سے دوبارہ تھامنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کو کمال پہ لائیے. جتنا ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو درگزر کیجئے، بلا دیجئے، چھوٹی چھوٹی لغزشیں، چھوٹے چھوٹے. دیکھو مرنے پہ میت سامنے رکھی ہو معاف کر دیتے ہو، زندگی میں کیوں نہیں معاف کرتے؟ معاف کرنا تو یہی ہے، زندگیوں میں معاف کرو. چھوڑ دو وہ چیزیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں بڑی اہم، بس اسی پہ میں بات مکمل کرتا ہوں، نیکسٹ سوال آپ کا لیتے ہیں. دیکھیں علامہ صاحب تشریف فرمائیں، گواہی دیں گے، برادر شوکت ناز صاحب آپ بھی، اور ثنا خان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی. یقیناً ہم ہر چیز میں نقد کریڈٹ کے لیے تیار بیٹھے ہیں. میں نے ایک نوکری شروع کی، میری خواہش ہے مجھے مہینے کے اینڈ پہ سیلری ملے، مجھے نیٹ پروفٹ چاہیے، مجھے نیٹ رزلٹ چاہیے. میں نے بزنس شروع کیا، میری خواہش ہے 30 تاریخ کو میں حساب کروں مجھے پروفٹ میں کچھ نہ کچھ ملے، ورنہ میرا بزنس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا کم عقل ہے جو محنت کر کے پروفٹ اور تنخواہ میسر پہ لے جائے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہمیں موقع. شادی کی ہم نے صرف اس لیے کی ہمیں نسل چاہیے، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھانا. یعنی جس جہاں سے نسل کے بڑھنے کا چانس نہ ہو، رزلٹ نہ ملے، وہ ہم ایسی عورت کو اپناتے نہیں، ایسی عورت مرد کو نہیں اپناتی. اس کا مطلب ہر چیز میں ہم نیٹ رزلٹ مانگ رہے ہیں. سوری ٹو سے ہم نے ہر چیز میسر پہ چھوڑ دی؟ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو پریکٹیکل اس معیار پہ لانا ہوگا. ہم تو کہتے ہیں میری سرکار میری سرکار میری سرکار، ہمیں مرنے سے پہلے انشاءاللہ اس معیار پہ آنا ہوگا کہ سرکار بھی کہیں میرا نوکر، میرا عاشق، میرا ناصر. جی بسم اللہ فرمائیے. جی حافظ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ ایک ایسا دور آئے گا جب نفسا نفسی ہوگی، جب انصاف کی حکومت نہیں ہوگی، جب لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگے، زیادتیاں ہوں گی. کیا یہ وہ دور تو نہیں ہے جس کی نشانیاں بتائی گئی تھیں اور اسپیشلی بتایا تھا کہ میرے پیارے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو پھر دنیا جو ہے اس میں امن ہوگا، عدل ہوگا؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ناز صاحب، آپ نے یہ سوال جو ہے اس کے
2 سے 3 جزو بن سکتے ہیں، بلکہ 2 سے 3 سوال بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ وہ زمانہ تو نہیں آ گیا جس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی جو ہے وہ فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا۔ بالکل چند ویسی نشانیاں جو ہیں وہ ظہور پذیر ہو چکی ہیں، بدقسمتی سے کہہ لیں کہ وہ ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جو عالم کفر ہے نا، اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے، اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ اپنے جس طرح آپ نے سوال کیا نا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، تو وہ اپنے انداز سے عالم کفر جو ہے وہ دجال کی تیاری کے اوپر مکمل ایمان رکھے ہوئے تیاری کر رہا ہے اس پہ۔ لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمارے نبی غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیشگی یہ ساری چیزیں بتا دیں کہ جب آؤٹ ہو چکا ہے نا، پیپر تو آؤٹ ہو چکا کہ سرکار نے سب کچھ بتا دیا، ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، فحاشی و عریانی ہوگی، اور سرکار نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ فرمایا کہ فتنوں کا ایسا زمانہ عنقریب آنے والا ہے کہ تمہارے گھروں میں فتنے ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے، اب ان قطروں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ اور یہ وہ زمانہ آ چکا ہے، کیونکہ آج کا دور وہ دور آ چکا ہے کہ اب حلال اور حرام میں تمیز بھی نہیں رہی۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، اب پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو بندہ سامنے میرے بیٹھا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لبادے اوڑھ لیے گئے، بڑے بڑے جبے کبے والے جو ہے وہ اندر سے کیا نکل آتے ہیں۔ تو یہ وہ دور جو ہے فتنوں کا دور وہ آ چکا ہے۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ دور تو یوحنا کے لبوں سے جب نکل گیا، میری سرکار کے لبوں سے جب نکل گیا ہے، دور تو آنا ہی آنا ہے۔ جب سرکار نے فرما دیا اب دور تو وہ آ گیا، آگے لائق جو ہوتا ہے نا، لائق بیٹا، جس طرح کہ میرے محترم قابل قدر شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ لائق بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ اب لائق امتی جو ہے اس کے لیے تو پھر یہ امتحان جو ہے اس میں پاس ہوگا تو پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ یہ لائق امتی ہے، کہ اب وہ دور تو آ چکا، ہمیں لائق امتی بننا ہے کہ ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جن باتوں سے تنبیہ فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ہم نے ان سے باز رہنا ہے۔ اور اب ہم آ چکے ہیں دفاعی پوزیشن پہ کہ ہم نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، کیونکہ کفر اٹیکنگ پوزیشن پہ آیا۔ اب کفر جو ہے وہ اٹیکنگ پوزیشن پہ تو آ گیا، لیکن اب ہم دفاع بھی اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہے، حالانکہ دفاع ہمیں کرنا چاہیے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کر سکتے بھی ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سنت اور اتباع رسول کو بھلا دیا، ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ دفاعی پوزیشن کو بھی اپنی برقرار نہیں رکھ پا رہے۔ اور رہ گئی بات حضرت امام مہدی علیہ السلام کی، تو وہ تو دور آئے گا انشاءاللہ العزیز، ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ کفر جو ہے، دجالی طاقتیں جو ہیں، وہ حضور کے دور سے اس دجال کے لیے اپنی گراؤنڈ کو تیار کر رہی ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے، صف بندی کر رہے ہیں، انہوں نے صف بندی کر بھی لی، اب وہ اس گراؤنڈ کو مکمل تیار کر چکے ہیں، اب صرف اشارہ کرنا ہے اور اس نے آ جانا ہے۔ اور وہ دجالی قوتیں، میں اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ وہ کیا ایک دجالی نظام ہے یا وہ ایک سائنس ہے یا کس طرح کے معاملات ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک اس پہ ہونا چاہیے کہ وہ دجالی سسٹم جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو بہرحال قطع نظر اس کے، کیونکہ آپ نے بات کر دی، تو ہم مسلمانوں نے اپنے امام مہدی کا تعارف کیسے کروایا؟ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے کبھی ان کا تذکرہ ہی نہیں چھیڑا، ہم نے کبھی ان کے متعلق لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے،
ہم نے کیا تیاری کی ہے کہ ہمارے امام مہدی آنے والے ہیں؟ ہم نے کیا گراؤنڈ بنائی؟ ہمیں جس طرح کہ میرے قابل قدر شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ بھول جاؤ ان اختلافات کو، ہمیں اس دجالی نظام نے اور دجالی قوتوں نے جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچا دیا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر صرف کفر کے فتووں کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں کر رہے. تو ہم نے اپنے امام کے لیے کیا تیاری کرنی ہے؟ تیاری تو ہم وہ بھول چکے. اب وقت ہے کہ ہم اپنے امام کا بھی تعارف کروائیں. آج وقت ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ دجال ٹھیک ہے آئے گا، لیکن ہمارا امام بھی آئے گا، اور اس دجال کا جو ہے وہ تیا پینچا جو ہے اس دجال کو ختم جو کرے گا وہ ہمارا امام کرے گا. ہم نے اس کی گراؤنڈ بنانی ہے. ان کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے امام آ رہے ہیں؟ یہود و نصارہ تو اپنے دجال کے حوالے سے کام کر رہے ہیں نا، دجالی قوتیں تو تیاری کر رہی ہیں. وہ اپنے بچوں کو کبھی اپنا کوئی آئیکن بنا کے، وہ اپنی جنریشن کو کبھی کس حوالے سے کبھی کس حوالے سے وہ تیار کر رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک کوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ دجالی قوتوں نے ایک کلپ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر پیش کیا تھا دجال کے حوالے سے. دجال کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا، لیکن افسوس کہ مسلم امہ نے اس کے اوپر کیا کام کیا؟ وہ ایک ویڈیو کے ذریعے سے اپنی جنریشن کا ذہن بنا رہے ہیں. آیا ہم نے کوئی ذہن بنایا؟ لیکن اس پہ میں وہ جو ہے ترکی کی ٹیم کو وہ قابل قدر ہے ان کی بھی کاوش کہ انہوں نے اس کا توڑ نکالا، اور انہوں نے بھی پھر ویسا ہی جواب دیا، اور انہوں نے پھر بتایا کہ یہ جو جس کے ہاتھ میں تم نے طاقتیں دے کے اس جنریشن کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اس کی طاقتیں جو ہیں یہ سب فریب ہوگا. اصل طاقت جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے ہاتھ میں اس وقت ہوں گی، اور وہ اس کا جو ہے حال کریں گے. اور انہوں نے وہ پھر کلپ جو ہے لوگوں کے ذہن جو ہماری، کیونکہ ینگ جنریشن سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہے، تو انہوں نے پھر وہ جو ایک پکچر سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے کاوش کی کہ اس پکچر کو ریز کیا جائے. تو ناز صاحب اب ہمیں نا آج کل اپنے بچوں کو اس ٹاپک کو پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے امام مہدی علیہ السلام پہ کتنا پڑھا اور کتنا اپنے بچوں کو آگے پڑھایا، اور ہم نے کیا خود تیاری کی، اور اپنے بچوں کو وہ ایک پکچر جو سیٹ کرنی چاہیے تھی کیا ہم نے وہ کی یا کہ نہیں کی؟ کیونکہ حق تو حق ہوتا ہے، اور حق جو ہے وہ ہم نہ بھی کوشش کریں گے نا تو حق پھر بھی واضح ہوگا، حق پھر بھی عیاں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہم لائق امتی ہونے کے لیے ناطے، لائق امتی اور غلام ہونے کے ناطے ہم اس حق کو اپنے بچوں کے سینوں میں پیوست کر کے جائیں کہ کوئی ان کی پکچر جو ہم سیٹ کر جائیں اس کو کوئی ریز نہ کر سکے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے مفصل مدلل جواب دیا. تو میں اپنا گزارش کروں گا علامہ سید اثر رضا بخاری صاحب سے کہ بخاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں اپنے امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے معرفت امام زمانہ کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ مجھے آج بہت اچھا لگا، بلکہ میں آپ کو یہ گزارش بھی کروں گا کہ کوشش کیجئے گا اس سلسلے کو ماہوار 2 مہینے بعد اس کو کنٹینیو رکھیے گا. یقیناً ناظرین مسلمانان عالم جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے گی مستفید ہوں گے. بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں، میں یقین جانیے دل سے میری دعا نکل رہی ہے ان کے لیے، اتنی پیاری باتیں کی ہیں. اب جس ہستی کا نام آپ لے رہے ہیں یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، یہ ایک ایسا سچا وعدہ ہے، اور وعدہ بھی اس ذات کا ہے جو کائنات کی سچی ترین ذات ہے. سچا اس کو نہیں کہتے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا اسے کہتے جو کہہ دے وہ ہو جائے. سرکار نے فرما دیا وہ آئے گا، تو اس کا مطلب وہ آئے گا. اب چھوٹی سی ایک بات میں آپ کے سوال کو آگے چلانے سے پہلے ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہر صاحب عقل اگر تھوڑا سا اپنا عقل کا استعمال لڑائیوں، جھگڑوں، غیبتوں، گلوں، فساد اور ان چیزوں سے تھوڑا سا ہٹا لے نا، تو یقین جانیے خداوند عالم نے انسان کے ذہن کو جو طاقت عطا کی ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انسان اگر تو چاہے تو ایک عالم اکبر ہے، تو ایک اور کائنات بنا سکتا ہے. اب یہاں اصل میں ہم اپنی ذہنوں کی توانائیاں اسی میں
وہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے گزارش کی، انہی میں ہم اپنی صرف کر جاتے ہیں۔ جس ہستی کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں قابل قدر، وہ ہستی صرف مسلمانان عالم کی پسندیدہ ہستی نہیں، مسئلہ اعظم کا انتظار، ایک آنے والی ہستی کا انتظار ہر مذہب میں موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی گاڈ کا، ایشور کا، خدا کا کوئی نہ کوئی نمائندہ آئے گا، سب منتظر ہیں اس کے انتظار کی۔ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں عام طور پہ ثنا خان صاحب کہ دیکھیں اگر ہم اس وقت کہیں ذکر ہو رہا ہوتا اور یہ دھوپ کا ٹائم ہوتا، یقیناً ہم شامیانہ بھی لگاتے، یقیناً ہم دری بھی بچھاتے، یقیناً ہم کناتے بھی لگاتے، یقیناً پانی کا ایک انتظام بھی کرتے، لیکن جب ہمارا یہ پروگرام مکمل ہو جاتا تو ہم شامیانہ بھی ہٹا دیتے، ہم یہ دریاں بھی ہٹا دیتے، ہم یہ کناتے بھی ہٹا دیتے، ہم یہ پانی بھی ہٹا دیتے۔ اب اس بات کو، ایک چھوٹی سی پست مثال دی اس بات کو میں اب آپ کو اپنے فخر الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے حوالے سے رکھنا چاہوں گا۔ خداوند عالم کہتے ہیں اے محمد میں نے تیرے لیے سب کچھ بنایا، یہ آسمان تیرے لیے بنایا، یہ زمین تیرے لیے بنائی، یہ ہوائیں تیری محبت میں چلائیں، یہ سب کچھ تیری محبت میں اور تیرے لیے بنایا۔ اب دیکھا جائے ظاہراً سرکار تو تشریف لائے اور سرکار ظاہراً چلے گئے، تو خداوند عالم اگر ہم ایک جلسہ کریں، جلسہ مکمل ہو جائے، ہم دریاں اور کناتے لپیٹ دیتے ہیں، تو نے یہ آسمان کیوں نہیں لپیٹا، تو نے یہ زمین کیوں نہیں ہٹائی؟ تو اس کے پیچھے راز یہی تھا کہ ایک محمد چلا گیا، ایک محمد کا بیٹا آئے گا، تو اسی کا یہ انتظار ہے۔ یہ آسمان منتظر، یہ زمین منتظر، یہ ہوائیں منتظر، یہ شجر منتظر، یہ حجر منتظر، کون کون سی چیزیں ہیں جو منتظر نہیں ہیں۔ اب اس مسئلہ اعظم کا انتظار یقیناً پوری روئے زمین پر ہر مذہب و ملت کا بندہ کر رہا ہے۔ میں نے ایک دفعہ سفر کیا، غالباً مجھے یاد ہے پیرس سے میں نے سویڈن سفر کرنا تھا، تو ایک میرے ساتھ ایک ہندو بیٹھے۔ عادت ہوتی ہے کہ جہاں ہم بیٹھیں اگر اپنا مطلب اردو سپیکنگ ہو تو کوشش ہوتی ہے ان سے کوئی نہ کوئی بات جہاز میں بھی چلا لی جائے، تو وہاں وہ بیٹھے تھے تو ان سے بات ہلکی پھلکی سی چلی، تو انہوں نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی۔ انہوں نے کہا سید صاحب اس وقت ہمارے پنڈتوں میں ایسے پنڈت بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رکھا ہے، وہ کوئی حرام کام نہیں کرتے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، انہوں نے بچا کے رکھا ہے۔ تو کہتے ایک پنڈت سے میں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بھئی آپ دنیا بھی لذتیں اللہ نے دی ہیں تو ان کو بھی آپ استعمال کرو، مطلب جو ان کا جو وہ ہے بھگوان ہے انہوں نے دی ہیں تو ان لذتوں کو بھی استعمال کرو۔ کہتے ہیں وہ انہوں نے مجھے حیران کر دیا، انہوں نے جواب دیا کہ ایک بھگوان کا نمائندہ آئے گا۔ یہ میں سب چیزیں اپنی توانائیاں طاقتیں ان کے لیے بچا رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی میں نے کتب میں پڑھا ہے ان کے بقول، یہ ہماری کتب میں ایسا نہیں ہے، ان کے بقول وہ کہتے ہیں ہم نے کتب میں پڑھا، ان کا سامنا یا ان کے سامنے سرخرو وہی ہو سکے گا جو اپنے نفس پہ قابو پا کے آئے گا۔ اگلے دن کی بات ہے، میں ایک اور جگہ گیا، چھوٹی سی ایک مثال اور ہے، آسٹریلیا، وہاں ایک کرسچن خاتون، یہ بھی آپ کو ایک بہت اہم، اچھا اس بات کا گواہ ایک شاہ صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، سید صاحب ہیں، عالم دین ہیں ماشاءاللہ، کرسچن خاتون کہتی ہے میں گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوں، تو گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے یکدم میرے سامنے ٹرک آ گیا، کہتی ہے بس یہی تھا کہ میں ابھی موت کے منہ میں چلی جاؤں گی، تو کہتی ہے میں نے پکارا اے یسوع مجھے بچا، اے خداوند یسوع مجھے بچا۔ کہتی ہے اس نے کہا جو ہی میں نے پکارا اچانک کوئی آواز آئی مجھے، آپ اپنی گاڑی کا رخ تھوڑا سا ادھر کر لو۔ کہتی ہے میں نے اس آواز پہ تھوڑا سا ادھر کیا، بس ٹرک قریب سے گزر گیا، میں نے خداوند یسوع مسیح کا شکریہ ادا کیا کہ میں بچ گئی۔ لیکن کہتی ہے میرے دل میں اور ذہن میں ایک بات رہی، یہ آواز کوئی تھی، کوئی تھا ضرور۔ تو کہتی ہے اسی آواز کی تلاش میں بڑا عرصہ رہی۔ کہتی کافی عرصے بعد ایک اور جگہ کہیں میں کسی مشکل میں گرفتار تھی اور میں نے پھر خداوند یسوع مسیح کو پکارا، تو کہتی پھر مجھے آواز آئی کہ تم یہ کر لو اور یہ نہ کرو۔ کہتی ہے میں نے آواز والے کو کہا، اب وہ سامنے نہیں آئے، میں نے آواز والے کو کہا اے خداوند یسوع مسیح کے کوئی تو ہوگے نا آپ، یقیناً کوئی تو ہوگے، ایک دفعہ میرے سامنے تو آؤ۔ کہتی ہے وہ میرے سامنے نہ آئے، میں نے پھر رات کو کہتی ہے بستر پہ رونا شروع کر دیا، کمزور ہو گئی، کھانا پینا کم کر دیا، یہ بار بار مجھے کوئی بچا رہا ہے۔ تو اب کہتی ہے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات وہ کر کے وہ کہتی ہے کہ اللہ نے، گاڈ نے، خداوند یسوع مسیح نے شیطان کو مہلت دی ہوئی ہے، وہ ہر بندے کو بھٹکا رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگا اس کا جو اس کے مقابلے میں بچانے والا ہوگا۔ تو میری یہ خواہش تھی کوئی تو ہوگا جو، وہ کہتی ہے بس میری خواہش کو خداوند یسوع مسیح نے سن لیا۔ ایک دن میرا سامنا ہو گیا، مجھے
मुझे कहने लगे हमने ही तुझे कहा था तू यहाँ से हो जा, मुड़ जाओ, ट्रक के से हमने तुझे बचाया, और फला मकाम पे। कहती है मैंने सिर्फ उन्हें एक जुमला कहा, मैं तो हैरान भी हुई, खुश भी हुई। मैंने एक जुमला कहा, यकीनन खुदावंद यसू मसीह की मखलूक में से कोई तो है ना, आप बस एक शफकत कीजिए, मेरे लायक कोई हुक्म है तो मुझे बताइए। आपने मेरी ज़िंदगी खुदावंद यसू मसीह से दोबारा दिलवाई है, तो मेरे लायक कोई हुक्म हो। कहती है उन्होंने सिर्फ एक जुमला फरमाया, जितना हो सके हमने आना है, हमारे आने की राह हमवार कर। तो जितना हो सके लोगों को बता, कोई ना कोई एक नुमाइंदा अल्लाह का आएगा। तो वाजिबुल एहतराम मुस्लिम आज़म का तारुफ बहुत सारी कतुब में इस वक्त भी मौजूद है। रह गई जनाब की बात बड़ी खूबसूरत की, दज्जाल लफ्ज़ दज्जल से निकला है, दज्जल का मतलब झूठ, फरेब और मक्कर है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कहीं हम ही तो सरकार के सामने दज्जाल तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि अगर झूठ, फरेब और मक्कर को नहीं छोड़ रहे, यानी मेरा जाहिर कुछ और है और मेरा बातिन इंतहाई कमज़ोर है, इसका मतलब झूठ, फरेब, मक्कर तो मेरे में है। तो सबसे पहले यही हमें महसूस करना है। ठीक है, बड़ी खूबसूरत बातें जो इन्होंने फरमाई, वाक़ियतन हकीकतन कुतुब की ज़ीनत है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने लेवल पे सोचूं, क्या जब वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने आना है, हम बातें कर रहे हैं जो हो चुका है, हमें तैयारी करनी है। जनाब के बकौल बड़ी खूबसूरत बात की, क्या होगा, यानी वो आएंगे, हम कहाँ खड़े होंगे, उम्मत के अफराद कहाँ होंगे, उनका साथ कैसे देंगे, क्या नफ्स तो आड़े नहीं आएगा, यानी हर चीज़ में मुस्तकबिल है, सरकार का सामना कैसे। अब एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जनाब की नज़र भी करना चाहूँगा और बात को मुकम्मल करूँ, तवील ना हो जाए, मौका सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दीजिए। अल्लामा हकी साहब, जनाब अली बड़ी बेहतर जानते होंगे, सलाम है मेरा, मैं यकीन कीजिए मिंबरों पे उनको सलाम करता हूँ। अल्लामा हकी साहब, एक शख्स है उनके पास, सुनिएगा जी, जुमला बड़ा प्यारा है। उनको आके कहता है कि जी मेरा दिल करता है मुझे खुदावंद आलम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा करता, 1400 साल पहले। उन्होंने कहा जी अगर आप उस दौर में पैदा होते तो क्या करते? उन्होंने कहा जी मैं अगर उस दौर में पैदा होता तो मैं सरकार के पीछे नमाज़ पढ़ता, और मेरे सरकार के पीछे नमाज़ पढ़ने में आज की नमाज और उस वक्त की नमाज में बड़ा फ़र्क होता, यकीनन मुझे सवाब मिलता, वो इस दौर में जो मिल रहा है इस दौर के मुकाबले में कई हज़ार गुना ज़्यादा मिलता, मैं सरकार की इमामत में नमाज अदा करता। सलाम अल्लामा हकी साहब, जहाँ भी आप हैं, ये दुनिया से चले गए, मैंने किताब में पढ़ा आपका ये जुमला, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या बात है आपकी। इन्होंने फरमाया वहाँ पे, उन्होंने कहा ऐ बंदा खुदा, अहले सुन्नत के बड़े जय्यद आलिम दीन अल्लामा हकी साहब, ऐ बंदा खुदा अपनी हसरत को मरने ना दे, एक दिन काबे पे मोहम्मद का बेटा आएगा और नमाज की इमामत कराएगा, और जो नबी सल्लल्लाहु पीछे खड़े होंगे, अल्लाह के नबी पीछे खड़े होंगे, तो कहा हसरत को मरने ना दे, जो 1400 साल पहले तुझे सवाब मिलता, उनके आने पे तुझे उतना सवाब दोबारा मिलेगा। ये उनका बड़ा खूबसूरत जुमला था। आज इंशाअल्लाह मैं भी अहद करता हूँ, कोशिश कर रहे हैं, मैं मजीद अहद करता हूँ, जनाब भी अहद करें इंशाअल्लाह कि आज के बाद हम अपने हर फोरम में, अपनी हर नशिस्त में, अपने हर प्रोग्राम में, अपने हर वाज में, अपने हर खुतबे में हम आने वाली हस्ती का तारुफ अपनी नस्ल को ज़रूर कराएं, अपने इन मुसलमानान आलम को याद कराएं कि कोई दजाल है तो कोई रहमान का नुमाइंदा भी आएगा। आइए, ये हम सबका फ़र्ज़ है, हम सब मिल के, मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने फरमाया कि हमें ये करना चाहिए, ये हम सबको करना चाहिए, ये हम सबकी ज़िम्मेदारियों में से है। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी ऐसे तरीके से इंशाअल्लाह सर अंजाम दे गए तो यकीनन हमारा शुमार मुखलिसीन में होगा, हमारा शुमार सिद्दीकीन में होगा, हमारा शुमार आला इल्लियीन में होगा इंशाअल्लाह। मैं दुआ गो भी हूँ, यकीन जानिए मुझे मेरा दिल जीत लिया है, अल्लामा सईद साहब ने कमाल कर दी है, और इंशाअल्लाह अब इनको मैं मुख्तलिफ चैनल पे खुद बुलाऊंगा और सरकार पे गुफ्तगू करवाऊंगा, बड़ी ज़रूरी है सरकार पे गुफ्तगू। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। सैयद साहब, मेरे सवाल मुकम्मल नहीं हुआ, थोड़ा रह गया। मेरा सवाल था कि बच्चों की तैयारी के हवाले से हमें अपने इमाम की मार्फत के हवाले से क्या इक़दामात करने चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल किया। उसी तैयारी के ज़िम्न में जनाब की बात में आगे बढ़ाना चाहूँगा। जहाँ तक रह गई तैयारी की बात, देखिए जी, हम असल में इस वक्त कंपटीशन में लग गए। जनाब का बेटा किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, मैं इससे बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाऊँ, यानी मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक प्योर अंग्रेज़ बन के निकले। दुनिया के यार इसको इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, यार ये बच्चा बस ये पढ़ लिख के ये देखें जी, हमें दुनिया के मामलात से मुकाबला करना है। ऐसा नहीं कि नौज़बिल्लाह हमने अपने बच्चे को इंग्लिश नहीं पढ़ानी, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन हमने बच्चे को ये बताना है बेटा हम आपको तालीम सिर्फ इसलिए दिलवा रहे हैं ताकि आपका शऊर बढ़े, ताकि आप कुरान की हकीकत को समझने के काबिल हो जाएं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, एक रोटी हम तक पहुँचती है, ये रोटी ऐसे नहीं पहुँचती, हम इसे अपना हक समझ के खा जाते हैं। ये रोटी दाना ज़मीन में बोया गया,
پھر اس نے گرمی سردی برداشت کی، پھر یہ پکا، پکنے کے بعد یہ تھریشر میں ڈالا، کٹا گیا، پھر کٹنے کے بعد یہ گھر آیا، صاف ہوا، پھر چکی پہ گیا، پسا گیا، پھر یہ گوندا گیا پانی ڈال کے، پھر یہ توے پہ ڈالا گیا، الٹایا پلٹایا گیا، آگ نے اس کو تپش دی، تپش کے بعد یہ روٹی پک کے ہمارے کھانے کے قابل ہوئی۔ ہمیں یہ چیزیں اپنی اولادوں کو یہ لازم ہے بابر، یہی معرفت ہے، روٹی کی معرفت یہی ہے کہ بھائی اس کو حق سمجھ کے نہ کھاؤ، سرکار کا صدقہ سمجھ کے کھاؤ، اس پہ ذرا غور و فکر کرو، یہ معمولی بات نہیں۔ اگر روٹی دیر ہو جائے ہم اپنے گھر والوں سے ناراض ہوئے، ناراض نہ ہو، شکر پڑھو، تمہیں مل تو گئی نا۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ سرکار کا صدقہ یہ روٹی، اور ہم روٹی کا حق ادا کر بھی نہیں سکتے۔ تیاری کے حوالے سے معرفت یہی ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے، جیسے فرما رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو، دیکھو ہم یہاں ایک کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، 40 50 60 70 80 سال، یہ بہت بڑی لائف نہیں ہے، بڑی شارٹ لائف ہے۔ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، اور یاد رکھیے گا ہم پہ کسی کا چیک اینڈ بیلنس ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی تو ہے نا۔ اگر شیطان بن بلائے ہمیں بھٹکا سکتا ہے، کوئی تو رحمان کا نمائندہ ہوگا جو ہمیں بچاتا ہوگا۔ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، اور میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، خداوند عالم کے عدل کے خلاف ہے۔ ایک کو تو وقت معلوم تک کی مہلت دے، جا تو بھٹکا، اور محشر کے دن ہم کہہ سکتے ہیں بھٹکانے والا تو بھیجا تھا، بچانے والا تو انہیں نہیں بھیجا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ہستی ہے خداوند عالم کی زمین پر موجود ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ شعور دلانا ہے، بیٹا آپ سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ ہمارے نہیں، آپ ان کے غلام ہو۔ ہم صرف آپ کے امین بن کے، آپ کو امانت سمجھ کے ہم آپ کی پرورش کر رہے ہیں، آپ ہو کسی اور کے۔ اور ہاں، سرکار کا وہ فرمان جو علامہ طاہر القادری صاحب نے بڑا خوبصورت اپنی کتاب القول المعتبر فی الامام المنتظر میں کوٹ کیا، کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات۔ انہوں نے کہا سرکار نے فرمایا جب میرا بیٹا آئے تو میں برف پہ چل کے کیوں نہ آنا پڑے، لبیک کہتے ہوئے پہنچنا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہی تیاری کرانی ہے۔ اس کا کیا مطلب، اس کے پیچھے یہی چھپا ہے، اگر وہ آ جائیں تو تمہیں لبیک کہتے ہوئے ان کی طرف جانا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا پیچھے کیا ہے، تم نے لبیک کہتے ہوئے پہنچنا ہے۔ یہ تیاری کے مراحل ہیں، اور اس ضمن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو تیاری کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے مختصراً میں یہی جواب دوں۔ ناظرین، آپ نے پروگرام صراط مستقیم کے حوالے سے میرے مہمان شخصیات جو ہیں علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب اور حافظ محمد سعید قادری صاحب کی گفتگو سنی، اور انہوں نے بڑے جامع اور مفصل انداز میں ہمیں یہ بتایا کہ ہم مسلم امہ جو ہے، ہم سے مراد مسلم امہ جو ہے اس وقت پستی سے بلندی کی طرف کیسے آ سکتی ہے۔ اس میں ہمارے کردار جو ہیں ان کی کمیاں کوتاہیاں جو ہیں ہمیں دور کرنی چاہیے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک سیرت طیبہ اور ان کی جو سنت رسول ہے، جو ان کے فرامین ہیں، ان کے اوپر مکمل عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ حافظ محمد سعید قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سامعین کو آج کی نشست کے حوالے سے کوئی اہم پیغام دیں، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول ہمیں سنائیں گے فضل الرحمان حیدری صاحب۔ تو جناب حافظ محمد سعید قادری صاحب کوئی پیغام دیں۔ جی ناز صاحب، آپ کے چینل کے توسل سے میں اپنی تمام سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صرف اور صرف یہی معیار ہے، اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تم اس ڈگر پہ چل نکلو گے تو پھر دیکھنا تم عام نہیں رہ جاؤ گے، پھر خاص ہو جاؤ گے، کیونکہ ہم جب لجپالوں کے لڑ لگ جائیں گے پھر ہم خود بھی جو ہے وہ خاص ہو جائیں گے۔ تو شارٹ الفاظ کے اندر صرف یہی کہ ہمیں اپنے اسلاف کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے اسلاف کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا یہاں پہ میں ایک شعر جو ہے وہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھ، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب ایک جملہ چھوٹا سا آپ بھی فرما دیں۔ چلو میں ایک جملہ، آپ کا حکم ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ قابل قدر واجب الاحترام علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی، اس میں 2 جملے کہنا چاہوں گا آپ کی اگر اجازت ہو تو۔ پہلا جملہ یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں سرکار کے فرامین کو دیکھ کے اپنی زندگی گزارنی ہے، مگر ہم سرکار کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے، ہماری جرت ہی نہیں ہے
بڑی سے بڑی منزل اور مقام پا جائیں، ہم سرکار کے نقش قدم پہ نہیں چلیں. ہمیں چاہیے ہم سرکار کے عاشقین کے نقش قدم پہ چلیں، جنہوں نے سرکار کے اطاعت کے معیار کو کمال پہ پہنچایا. ہم ان کے نقش قدم پہ چل جائیں تو بڑی بات ہے. ہماری کہاں اوقات ہے؟ ہم محمد کے نقش قدم پہ چلنے والے کو علی کہتے ہیں، ہماری اوقات اتنی نہیں. دوسری گزارش میں یہ کہنا چاہوں گا، انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا، اور اسی شعر کے ضمن میں میں کہنا چاہوں گا، کوشش کرو زندگی میں ایک وصیت نامہ ضرور لکھو، لازمی لکھو. ڈرنے کی ضرورت نہیں، جانا ضرور ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور جب وصیت نامہ لکھو، نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، پانچوں نماز کے بعد اپنی پاکٹ میں رکھ کے اس کو پڑھنا. 5 نماز ایسے پڑھنا جیسے دعا کو پڑھتے ہو. دعا کے بعد پڑھنا، تمہیں نظر آئے گا یہ زمین میری اس بیٹے کے نام، یہ جائیداد میری اس بیٹے کے نام، یہ زمین میری اس بیٹی کے نام، یہ مال میری اس بیٹی کے نام، یہ اس بیٹے کے نام. کسی دن تو تمہیں خیال آئے گا سب کچھ تو میں دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے. جب تمہیں یہ یقین ہو جائے میرے لیے کچھ نہیں بچا، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ہم سب دنیا میں آئے کیوں تھے. ہم اگر گندی نالی کی گندی زینت بن جاتے، کس ذات نے ہمیں نالی کی زینت بننے سے بچا لیا اور ہمارے نطفوں کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا. وہ کیا خوبصورت ایک شعر تھا، اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. تو ناظرین، کتنی خوبصورت ہمیں گفتگو سنا رہے تھے علامہ سید اثر رضا بخاری صاحب، اور انہوں نے جو اختتام کیا اپنی گفتگو کا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے، کہ واقعی کہ اللہ تعالیٰ کی کریمی کی حد جو ہے نا وہ ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ کوئی محبوب بھی اپنا کوئی دیتا ہے کسی کو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب کی بات ہو اور ان کی نعت نہ سنی جائے، تو میں گزارش کروں گا جناب فضل الرحمان حیدری صاحب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے وہ ہمیں سنائیں. نصیر علیہ الرحمٰ کا ایک کلام ہے، وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت. پنجابی کا کلام، پنجابی ویسے انہوں نے بہت کم لکھی ہے. مدینے دے نظارے پالدائے، مدینے دے نظارے پالدائے، مدینے دے نظارے پالدائے، میرا دل بھی تے میرے نال دائے، میرا دل بھی تے میرے نال دائے. میں پلہ پھیل آئے اس سخی دا، میں پلہ پھیل آئے اس سخی دا، جڑا در تو خالی نہیں جیٹا لدائے، جڑا در تو خالی نہیں جیٹا لدائے، جتھے منہ منگیاں مراداں ملدیاں نے، جتھے منہ منگیاں مراداں ملدیاں نے، او دروازہ علی دے لدائے، او دروازہ علی دے لدائے، نصیرو چت نی تردا شاہ دے اوتے، جڑا منگ تا نبی دی لدائے، جڑا منگ
दाजे। खूबसूरत माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने जनाब अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद सईद कादरी साहब और सफ़ीर अमन सैयद असद बुखारी साहब ऑफ लाहौर, उनकी खूबसूरत और बड़ी प्यारी मुफस्सल गुफ्तगू सुनी। और सिरात मुस्तकीम के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से पहलू हैं जिनसे पर्दा उठाया गया है, और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी इस प्यारी गुफ्तगू से जो उन्होंने सीरत तैयबा में बयान फरमाई, इससे हमारे किरदारों में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बेहतरी आएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप प्रोग्राम देख के इंशाअल्लाह ताला इस नेच पे पहुँचेंगे, इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि मुसलमान इस्लाम जो है, मुस्लिम उम्मा जो है, वो किस तरह तनज़्ज़ुली से तरक्की की तरफ आ सकती है। और इसका सारा नतीजा जो है मेरे साहबान ने अभी बताया है। और मेरे एक और मेहमान जो फजलुर रहमान हैदरी साहब हैं, उन्होंने खूबसूरत कलाम के ज़रिए महफ़िल को गरमाया, और उनकी खूबसूरत सहर अंगेज़ गुफ्तगू और कलाम ने हमारे जो जोश हैं, हमारी मोहब्बत है आका अलैहिस्सलाम की, उसको खूबसूरत जगाया। मैं इसी के साथ तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम को देखें, सुनें और कोशिश करें कि हमारे किरदार जो हैं, ये प्रोग्राम देखने के बाद उसमें ज़रूर मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शौकत अली नाज़ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए चैनल 3 पाकिस्तान जिंदाबाद। खलो जाना में तूफान दे आगे, मैनू तकी या मेरे लजपा दाए, मैनू तकिया मेरे लजपाल दाए।